ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں CBSE کلاس 12 خیابان اردو کا انشائیہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، پطرس بخاری کا مرحوم کی یاد میں۔ تو سب سے پہلے انشائیہ کی تعریف آپ کو سمجھنی ہے، انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ زوم کر لیا میں نے تھوڑا سا تاکہ آپ کو صاف دکھے۔ لفظ انشاء اردو زبان میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے، انشائیہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ محققین کا خیال ہے، محققین مطلب جو تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کہ لفظ ایسے عربی زبان الصحیح سے نکلا ہے جو لفظ انشاء کا بدل ہے۔ الصحیح فرانسی میں ایسائی اور انگریزی میں ایسے سے بنا ہے۔ ابتدا میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں زیادہ فرق نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ اس میں فرق پیدا ہوتا گیا، یہاں تک کہ انشائیہ ایک علیحدہ صنف قرار پائی۔ انشائیہ نگار اپنی مخصوص ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو بے باکی اور بے تکلفی سے بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ مضمون پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بے باکی اور بے تکلفی نہیں ہوتی کہ کبھی جیسے کچھ بات کرتے ہیں اور کبھی کچھ بات کرتے ہیں۔ تو انشائیہ میں جو ہے جیسا ہم عام بات چیت کرتے ہیں کسی سے، کبھی کچھ بات کر رہے ہیں کبھی کچھ بات کر رہے ہیں، کوئی مضمون خاص نہیں ہوتا۔ اسی طرح انشائیہ میں بھی کوئی مضمون خاص نہیں ہوتا، بس کچھ بھی بات کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے انشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ موضوعات سے متعلق خیال کے تمام مرحلے خوش طبعی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں۔ خوش طبعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی بات کی جاتی ہے وہ بہت اچھے سے اور ہنسی مذاق کے انداز میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ یہ بات میں بات پیدا کرنے کا فن ہے۔ انشائیہ نگار مفہوم میں خالی گفتگو میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اختصار اس کی پہچان ہے، یعنی اختصار کا مطلب ہوتا ہے مختصر بات کرنا۔ اس میں مزہ یا ٹھٹول کی جگہ ہلکی پھلکی زیر لب ہنسی پنہاں ہوتی ہے، یعنی بالکل ہلکی پھلکی ہنسی کے ساتھ۔ خیال آفرینی اس کی اہم خصوصیات ہے۔ اردو میں انشائیہ کی ابتدا سر سید احمد خان کے رسالے تہذیب الاخلاق سے ہوتی ہے۔ مولوی نذیر احمد اور ذکاء اللہ کے بعد اودھ پنج اور مخزن نے اسے فروغ دیا۔ میر ناصر علی حیدر، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہندی افادی، فرحت اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، پطرس بخاری، سید محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی نے اس صنف کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ تھی انشائیہ کی تعریف۔ اور اب پطرس بخاری جو ہیں وہ بھی ایک اچھے انشائیہ نگار ہیں، ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ 1898 میں پیدا ہوئے اور 1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصلی نام تھا احمد شاہ بخاری، اردو ادب میں پطرس کے قلمی نام کے مشہور ہیں۔ پشاور میں پیدا ہوئے، انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد دہلی ریلوے اسٹیشن سے وابستہ ہو کر ڈائریکٹر کے جنرل عہدے پر مامور رہے۔ پطرس بخاری اردو ادب کے متعدد چند لکھنے والوں میں سے ہیں جنہوں نے اگرچہ کم لکھا لیکن شہرت بہت حاصل کی۔ پطرس کے مزاحیہ مضامین میں مجموعہ مضامین پطرس گل کل 11 مضامین پر مشتمل ہے، مگر ان مختصر کتابوں میں قہقہوں کا ایک رنگا رنگ دنیا آباد ہے۔ عبارت میں شوخی، شگفتگی، روانی اور بے ساختہ پن نمایاں ہے۔ سیدھی سادی بات سے مزہ پیدا کرنا، لفظوں کو الٹ پھیر سے جملے چست کرنا اور خود کو مذاق کا موضوع بنا کر اپنے اوپر ہنسنا ان کا خاص انداز ہے۔ وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹی سچائیوں پر نظر رکھتے ہیں اور پڑھنے والے کو خوب ہنساتے ہیں۔ ان کی ظرافت نہایت خوشگوار اثر چھوڑتی۔ ظرافت مطلب ہنسی مذاق۔ آگے لکھتے ہیں کہ زیر نظر مضمون میں مرحوم کی یاد میں پطرس بخاری کا شاہکار ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے ایک دوست کی پرانی سائیکل کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس پرانی سائیکل پر سوار ہو کر اپنے سفر کے روداد اپنے دلچسپ پیرائے میں بیان کیے، اسے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ پطرس کے مزاح میں شائستگی اور خوش مذاقی کا انداز بہت نمایاں ہے۔ اپنے فطری مزاح کی وجہ سے پطرس کی تحریریں ہمیشہ
شوق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد ان کی جو مرحوم کی یاد میں جو سبق ہے اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اس کے اندر کیا بتایا ہے؟ مرحوم کی یاد میں پطرس بخاری کا مشہور انشائیہ ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے دوست کی پرانی سائیکل کا نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح اس پر سوار ہو کر بازار نکلے اور ان پر کیا کیا بیتتی ہے۔ خلاصہ، مصنف پطرس بخاری لکھتے ہیں کہ ایک روز وہ اور ان کے پرانے دوست مرزا صاحب برآمدے میں ساتھ ساتھ بیٹھے خاموشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، کیونکہ جب دوستی پرانی ہوتی ہے تو گفتگو کی چندہ ضرورت نہیں رہتی، مطلب چپ بھی رہیں تو دوستی بنی رہتی ہے۔ اسی دوران سڑک پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی۔ میں جب کبھی کسی موٹر کو دیکھتا مجھے زمانے کے ناسازگار خیال ضرور ستاتا اور کوئی ایک ایسی ترکیب سوچنے لگتا جس سے ساری دنیا کی تمام دولت سبھی انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے۔ مصنف کہتے ہیں میں نے مرزا صاحب سے کہا کہ میں موٹر کار خریدنا چاہتا ہوں۔ اس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کار خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس پر مصنف پریشان ہو جاتا ہے اور مرزا صاحب انہیں سائیکل لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے وہ بھی پیسے کی آئے گی؟ اس پر مرزا صاحب اپنی ایک پرانی سائیکل انہیں مفت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مصنف کو یہ پسند نہیں آتا کہ اس طرح دوست سے بلا قیمت کوئی شے لے، چنانچہ وہ 40 روپے مرزا صاحب کی جیب میں ڈال دیتے ہیں اور مرزا صاحب اپنی پرانی سائیکل اور ایک عدد اوزار رات ہی کو مصنف کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے مصنف سائیکل پر سوار ہو کر مشہور تاریخی عمارتوں کی سیر، صبح کی ہوا خوری اور پھر سائیکل پر سوار ہو کر کشمیر وغیرہ کی سیر کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ لیکن جب صبح اٹھ کر سائیکل دیکھتے ہیں تو حیت کے اعتبار سے ہل، راہی، چرخہ اور اسی طرح کی جدید ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ مصنف کسی نہ کسی طرح بائیسیکل پر سوار ہوتے ہیں۔ پہلے ہی پاؤں چلایا تو معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ ہڈیاں چٹکا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہو۔ پھر کھڑ رقیل آوازیں مڈ گھڑوں سے آتی ہیں، مڈ گروڑوں سے آتی ہیں۔ مصنف کا بیان ہے کہ پہیوں کی اٹھکلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کبھی اونچی، کبھی یکلخت نیچے، کبھی سائیکل سواری کی ایسی حالت ہوتی جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ 2 میل پیدل چلنے کے بعد مصنف ایک مستری کے پاس لے گیا۔ مستری نے پوچھا یہ سائیکل مفت میں ملی ہوگی؟ اس سائیکل پر مرزا صاحب خود کالج پڑھنے جاتے ہیں۔ مصنف نے ایک دوسرے مستری کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ سائیکل کو بھیج دے۔ وہ بمشکل 3 روپے قیمت دینے پر تیار ہوا۔ مصنف سائیکل لے کر آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ ایک پہیہ سائیکل سے الگ ہو کر سڑک کی دوسری جانب جا پڑا۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے اور ناشائستہ کلمات سے بھی نوازا۔ مطلب کچھ کہنے لگے۔ مصنف نے عاجز آ کر وہ سائیکل دریا میں پھینک دی اور پھر مرزا صاحب کے گھر پہنچا اور کہا ذرا باہر تشریف لائیں، میں آپ جیسا خدا رسید بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے جا سکتا ہوں؟ مرزا صاحب باہر تشریف لائے تو مصنف نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیے جو انہوں نے بس سائیکل کے ساتھ مفت میں عنایت کی اور کہا مرزا صاحب آپ ہی ان اوزار سے شوق فرمایا کیجیے۔ میں اب اس سے بس بے نیاز ہو چکا ہوں۔ پھر گھر پہنچ کر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا جو انہوں نے FA کے کورس میں پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک ہنسی مذاق میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب جیسے اس سبق میں مرحوم کسے کہا گیا ہے؟ اس سائیکل کو محروم کہا گیا ہے کیونکہ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، موٹر
کو دیکھ کر مصنف کے خیال گیا اور کیا سوچنے لگا. اس کے خیال میں آیا کہ بھائی میں بھی کوئی موٹر خرید لوں. مصنف بائسیکل کو دریا میں کیوں پھینک دیا؟ کیونکہ اس کی حالت بری ہو گئی تھی, ایک پہیہ نکل گیا تھا. لوگ کچھ کہہ رہے تھے. گھر پہنچ کر مصنف نے کس کتاب کا مطالعہ کیا؟ گھر پہنچ کر اس نے جو اس کی FA میں پڑھی تھی اس کا مطالعہ کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ماڈل پیپر ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, جب تک کے لیے اس کو کام چلائیے, ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیا کریے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. شکریہ.